تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہ جوڑا آ رہا ہے دو صورتوں کا، یہ بھی بڑا زبردست جوڑا ہے۔ یہ آئلی زندگی سے متعلق ہے، یعنی وہ جو موضوع باندھا تھا سورہ تغابن میں، اب اس کی دو ڈائمینشن کھلنے والی ہیں۔ ایک ڈائمینشن کیا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان عدم موافقت ہو جائے، یعنی کوئی موافقت پیدا نہ ہو اور دور ہوتے ہوتے طلاق تک نوبت آ جائے۔ یہ بھی کیا ہے، ایک جائز راستہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے کھولا ہوا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنی بیوی سے تنگ بھی ہے وہ طلاق بھی نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ اس کی فریاد نہیں سنتا۔ اور وہ شخص کہ جو کسی کو قرض دیتا ہے تو ڈاکومنٹیشن نہیں کرتا، اور جب ڈوبتی ہے رقم تو پھر واویلا کرتا ہے، تو اللہ اس کی فریاد بھی نہیں سنتا۔ جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ قرض کے معاملات میں ڈاکومنٹیشن کیا کرو تو کیوں نہیں کی اس نے؟ پہلا آ رہا ہے طلاق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدہ۔ اے نبی، جب بھی تم بھی عورتوں کو طلاق دو تو ان کو طلاق دو ان کی عدت کے حساب سے، واحصوا العدہ، اور ٹھیک ٹھیک شمار کرو عدت کو۔ عدت ہوتی ہے وہ پیریڈ کے جس میں طلاق کے بعد کوئی عورت اپنے شوہر کے ساتھ متعلق رہتی ہے تو اس کو عدت کہتے ہیں۔ یعنی ایک خاص لمٹ ہے جس کے اندر وہ رجوع کر سکتا ہے بغیر نکاح کے، پھر دو طلاقیں ہو جائیں یا ویسے طلاق بائن ہو جائے تو اس کے بعد دوبارہ نکاح کر سکتا ہے اسی عورت کے ساتھ۔ فرق کیا ہوا کہ پہلے کیس میں سارا کا سارا اختیار مرد کے پاس ہے، دوسرے میں جب دوبارہ نکاح ہوگا تو عورت ایگری کرے گی تو نکاح ہوگا نا، تو اس کو بھی ایک اختیار حاصل ہو گیا۔ تیسری کیس کیا ہے، 3 طلاقیں دے دی تو پھر دونوں بھی راضی ہو جائیں تو پھر وہ دوبارہ ریکنسائل نہیں کر سکتے، الا کہ کوئی اور مرد اس سے شادی کرے اور وہ اپنے فری چوائس سے، پہلے سے پری پلانڈ نہیں، اس کو طلاق دے یا وہ فوت ہو جائے، اب یہ شخص دوبارہ اس عورت سے نکاح کر سکتا ہے۔ تو عدت وہ پیریڈ ہوتا ہے کہ جس کے اندر یعنی اگر 3 طلاقیں بھی واقع ہو گئی ہیں تو یہ جو عدت ہے اس کے اندر وہ اپنے شوہر سے متعلق رہتی ہے، اس کو گھر سے نکالا نہیں جا سکتا، اس کا نان نفقہ سب کچھ جو ہے وہ مرد کے ذمہ ہوگا۔ واحصوا العدہ، اور عدت کو شمار کرو ٹھیک ٹھیک۔ واتقوا اللہ ربکم، اور اپنے رب اللہ سے ڈرو۔ لا تخرجوہن من بیوتہن، انہیں ان کے گھروں سے نہ نکالو۔ ولا یخرجن، نہ وہ خود نکلیں، الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، سوائے اس کے کہ وہ صریح بے حیائی کا ارتکاب کریں، یعنی کھلی بدکاری کریں۔ وتلک حدود اللہ، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں۔ ومن یتعدی حدود اللہ، اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کی حدوں کو کراس کرے گا، فقط ظلم نفسہ، وہ اپنے اوپر ہی ظلم ڈھائے گا۔ لا تدری، تمہیں کیا معلوم، لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، کہ اللہ تعالیٰ اس کے بعد کوئی موافقت کی صورت پیدا کر دے۔ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، پھر جب وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، یعنی عدت کے قریب ہوں تو انہیں روک لو اچھے طریقے سے۔ او فارقوهن بمعروف، یا داغ مفارقت کہتے ہیں نا جدائی کو، او فارقوهن، یا ان کو جدا کر دو، یعنی ان کو فارغ کر دو، بمعروف، بھلے طریقے سے۔ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ، اور 2 عادل اشخاص کو گواہ مقرر کر لیا کرو۔ وَأَقِیمُوا الشَّهَادَةَ، اور گواہی ہے مسلمانوں ٹھیک ٹھیک دیا کرو اللہ کے لیے۔ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ، یہ وہ بات ہے جس کی اللہ تعالیٰ تمہیں تلقین فرماتا ہے، نصیحت فرماتا ہے۔ کس کو؟ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، ہر اس شخص کو جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے۔ اب بظاہر جو ہے طلاق کے معاملے میں ایک خالص قانونی باتیں ہو رہی ہیں ساری طلاق کی، بیچ میں کیا آ گیا؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی وے آؤٹ نکالے گا۔ اچھا، اب ایک وے آؤٹ تو یہ ہو سکتا ہے کہ عدت کے دوران ہی، یعنی پہلے دونوں فریق جو ہے وہ بڑے ایک دوسرے سے بگڑے ہوئے تھے، عورت جو ہے وہ رہنے کے تیار نہیں تھی یا مرد رکھنے کے لیے تیار نہیں تھا، لیکن اگر تمہارے دل میں اللہ کا خوف ہوگا تو پھر اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کوئی وے آؤٹ نکالے گا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اسے دے گا جہاں سے اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اب سورۃ تغابن میں بھی آیا تھا نا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، یہ کیا تھا؟ ڈسپرسنگ اینڈ پر، اور اللہ پر توکل ریسیونگ اینڈ پر۔ اب یہاں پر دونوں اکٹھے کیے جا رہے ہیں۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ،
جو اللہ پر بھروسہ کرے گا اللہ تعالیٰ خود اس کے لیے کافی ہو جائے گا. ان اللہ بالغ امری، یقین اللہ تعالیٰ اپنے کام کو پورا کرنے والا ہے انسان کی سوچ سے بہت اونچے لیول پر. قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی ایک تقدیر مقرر کی ہے. واللائی یئسن من المحیض، اور وہ عورتیں کہ جو حیض سے مایوس ہو چکی ہوں، یعنی بوڑھی عورتیں، آفٹر دا مینوپاز، من نسائکم، تمہاری عورتوں میں سے، ان ارتبتم، جب تمہیں شک ہو کہ عدت کب پوری ہوئی کب نہیں ہوئی، تو کیا ہے، فعدتہن ثلاثۃ اشہر، تو ان کی عدت 3 ماہ ہے، ورنہ 3 حیض یا 3 طہر ہے اختلاف کے ساتھ ہمارے ائمہ کے. واللائی لم یحضن، اور یہی معاملہ ہوگا ان عورتوں کا کہ جن کو ابھی ایام شروع ہی نہ ہوئے ہوں. وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، اور حمل والیوں کی عدت وضع حمل ہے، جب وہ ڈیلیور کر دیں، خواہ اگلے دن ڈیلیور کر دیں یا 8 ماہ کے بعد ڈیلیور کریں، ان کی عدت وہ ہے. وَمَن، پھر دیکھیے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کے کام میں آسانی پیدا کرے گا. ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنزَلَهُ إِلَيْكُمْ، یہ اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جو وہ تم پر نازل کر رہا ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، پھر دیکھیے، اور جو اللہ سے ڈرے گا، يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، اللہ تعالیٰ اس کی برائیوں کو اس سے دور کرے گا. وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اور اس کو بہت بڑا اجر عطا فرمائے گا، اجر عظیم عطا فرمائے گا. اسکنوہن من حیث سکنتم، عدت کے دوران انہیں رکھو، متعلقہ عورتوں کو اسی جگہ پر جہاں تم خود رہتے ہو، جیسی جگہ تمہیں میسر ہے، یعنی اپنی فائنینشیل کنڈیشن کے مطابق. ولا تضاروہن، اور انہیں مت ستاؤ، لتضیقوا علیہن، انہیں تنگ کرنے کے لیے. وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ، اگر وہ حمل والیاں ہوں، فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، تو جب تک وہ ڈیلیور نہ کریں تو ان پر خرچ کرتے رہو. فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ، اگر وہ تمہارے بچے کو دودھ پلائیں، تمہارے لیے، اس لیے کہ بچے کی پرورش بھی مرد کی ذمہ داری ہے، اور اولاد بھی، ہم سورہ فقرہ میں پڑھ کے آئے ہیں، مولود لہو، یعنی وہ جس کی اولاد ہے، یعنی مرد، لہو کیونکہ مذکر کا صیغہ ہے تو مرد کو کہا گیا ہے. عورت کو اللہ تعالیٰ نے اس بوجھ سے آزاد رکھا ہے کہ اگر عورت کے ساتھ بچے ہوں تو پھر اس کی دوسری شادی کا امکان جو ہے، جوان عورت ہے تو وہ معدوم ہو جاتا ہے، لہذا اللہ تعالیٰ نے اس کو مرد ہی کی لائبلٹی قرار دیا ہے. تو اگر وہ تمہارے لیے دودھ پلائیں تمہارے بچے کو، فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، تو طلاق شدہ عورت کو اس کے ویج ادا کرو دودھ پلانے کے. وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ، اور اجرت کا معاملہ طے کرو مشورے سے آپس میں، بِمَعْرُوفٍ، بھلے طریقے سے. وَإِن تَعَاسَرْتُمْ، اور اگر تم ایک دوسرے کو تم نے تنگ کیا اس سلسلے میں، فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ، تو پھر دودھ پلائے بچے کو کوئی اور عورت، فاسٹر مدر. لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، اور چاہیے کہ وسعت والا اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرے، یعنی دودھ پلانے کی اجرت دینے میں بھی اور نان نفقہ دینے میں بھی. ومن قدر علیہ رزقہ، اور جس پر رزق تنگ کیا گیا ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، فلینفق مما آتاہ اللہ، تو وہ خرچ کرے اس میں سے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا فرمایا ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتاہا، اللہ تعالیٰ کسی شخص کو اکاؤنٹیبل نہیں بناتا مگر جو کچھ اس نے اس کو دیا ہے، یعنی 10 دے کر اللہ تعالیٰ 11 کا حساب نہیں لے گا. سیجعل اللہ بعد عسر یسرا، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ تنگی کے بعد فراخی عطا فرمائے گا. اب یہ طلاق کا مضمون ختم ہوا. اب جو دوسرا رکوع ہے یہ جنرل مضمون پھر آ گئے مکی صورتوں والے. وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ، اور کتنی بستیاں ہیں جنہوں نے سرکشی کی اپنے رب اور اس کے رسولوں کے احکام سے. فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا، لہٰذا ہم نے ان کو محاسبہ کیا، سخت ترین محاسبہ. وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا، اور ان کو انپریسیڈنٹڈ بدترین سزا دی. فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا، سو چکھی انہوں نے سزا اپنے کیے کی. وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا، اور ان کے معاملے کا انجام بدترین گھاٹے کی شکل میں ہوا. أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، ہم نے تیار کر رکھا ہے ان کے لیے سخت عذاب. فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ آمَنُوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو سمجھدارو. قَدْ أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایک نصیحت نازل کی ہے، یعنی رسولا یتلو علیکم آیات اللہ، یعنی پیغمبر جو پڑھ کے سناتے ہیں تمہیں اللہ تعالیٰ کی آیات واضح. لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ اللہ تعالیٰ نکالے ان لوگوں کو جو ایمان لاتے اور اچھے عمل کرتے ہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف.
وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا، اور جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتا ہے اور بھلے کام کرتا ہے، يُدْخِلُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اللہ تعالیٰ داخل فرمائے گا ان کو ایسے باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہنے کے لیے، قد احسن اللہ لہ رزقا، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بہترین رزق رکھا ہوا ہے۔ اللہ الذی خلق سبع سماوات، اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے 7 آسمان پیدا کیے، ومن الارض مثلہن، اور زمینیں بھی اس جیسی، یعنی 7 ہی زمینیں، اس سے بعد لوگوں نے 7 بر اعظم مراد لیے ہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی اور 7 زمینیں بھی بنائی ہوں، جیسے یہ پوری زمین ہے، یعنی 7 گلوب ہوں پورے، واللہ اعلم۔ یتنزل الامر بینہن لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر، نازل ہوتا رہتا ہے اس کا حکم ان کے درمیان، یہ بات تمہیں بتائی جا رہی ہے تاکہ تم جان لو ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اور یہ بھی جان لو وان اللہ قد احاط بکل شیء علما، کہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے کہ علم نے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہ دوسرا پہلو، وہ پہلو کیا ہے کہ اگر میاں بیوی کے درمیان محبت جو ہے وہ مطلوب شے ہے، اگر وہ حد سے بڑھ جائے اور اللہ کی حدود کراس ہونی شروع ہو جائیں تو وہ کیا ہے، وہ پرمیسیبل نہیں ہے، ناپسندیدہ ہے۔ اب جہاں تک پہلی بات کا تعلق ہے طلاق، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت مہربانی اس میں اس کا امکان پیدا نہیں ہوا، لیکن چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بے حد شفیق تھے، اور یہ عام معاملہ ہے کہ کوئی افسر بہت زیادہ اپنے ماتحتوں کے ساتھ شفیق ہو تو پھر ماتحت جو ہیں وہ لبرٹی لیتے ہیں، اور اگر کوئی افسر بہت زیادہ پھوں پھاں کرنے والا ہو تو اس کے سامنے کوئی کچھتا بھی نہیں۔ بالکل یہی معاملہ جو ہے وہ عورت کا ہے، یعنی جو پرانے سخت گیر قسم کے شوہر ہوا کرتے تھے، یعنی جن کے سامنے عورت جو ہے کبھی کچھ بھی نہیں تھی۔ اس کی ایک مثال جو ہے وہ میں آپ کو دیتا ہوں کہ ایک عورت جو تھی اس کا شوہر اسے بلاتا نہیں تھا بالکل، تو ایک دن وہ بڑی خوش آئی اپنی سہیلیوں کے پاس، شکریہ اچھا جی میں نے پھٹو میں آ کے آئی، اس پر بھی اسے خوشی ہوئی کہ اس کے شوہر نے اسے پھٹکار کی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ بھی ایک انداز ہے، مینجمنٹ سٹائلز ہوتے ہیں نا، کہ ایک جدید مینجمنٹ میں کہا جاتا ہے کہ ایک اتھارٹیٹیو مینیجر ہے، ایک کنسلٹیٹیو مینیجر ہے، ایک جو ہے وہ پارٹیسپیٹیو ٹائپ آف مینجمنٹ ہے۔ تو اتھارٹیٹیو ٹائپ آف مینیجر ہے، مینجمنٹ اس کی بھی چلتی ہے اور اس میں بڑی سخت ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے، کہیں کوئی فلا نظر نہیں آتا، لیکن اس کی اپنی کمپلیکیشن ہے، اس کی پروڈکشن جو ہے وہ بہت کم ہوتی ہے، پروڈکٹیوٹی نہیں ہوتی۔ تو ایک یہ بھی مینجمنٹ کا سٹائل ہے کہ بڑی سختی سے پیش آؤ اپنی بیویوں کے ساتھ، تو پھر آپ کو کوئی شکایت جو ہے ان سے نہیں ہوگی۔ دے وڈ آلویز بی کیئرفل کہ پھر نہ کدھر چاڑ پہ جائے، پھر نہ کدھر چاڑ پہ جائے، پھر نہ گالاں پہن کدھر۔ یہ ایک سٹائل ہے، لیکن اس سٹائل سے عورت کو مینیج کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کی حامی یہ ڈیزائرڈ نہیں ہے۔ ڈیزائرڈ کیا ہے؟ وہ جو ہم پڑھ کے آئے ہیں ابھی سورہ تغابن میں، ان تعفوا وتصفحوا وتغفروا، وہ ڈیزائرڈ سٹائل ہے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ کیونکہ بے انتہا شفیق اور مہربان تھے، لہذا آپ کی ازواج بھی لبرٹی لیتی تھی، ظاہر ہے وہ بھی انسان ہے، اور کسی بھی ادارے میں اگر ذرا باس جو ہے وہ شفیق ہوگا تو پھر سبارڈینیٹ لیتا ہے شاید، لیکن بہت ہی اچھے جو باسز ہوتے ہیں وہ اپنے ماتحتوں کو لبرٹی دیتے ہیں، ایون کبھی کبھی سبارڈینیٹ جو ہے وہ بھی اپنے باس سے مذاق کر لیتا ہے اور وہ اس کو مائنڈ نہیں کرتا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ایک اچھے ایٹماسفیئر کی نشانی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ خود شفیق و مہربان تھے، لہذا آپ کی ازواج بھی لبرٹی لیتی تھیں اور کبھی شوخی جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کر دیتی تھی۔ اور ویسے بھی میاں بیوی کا رشتہ چونکہ اس میں قرب جو ہے ایک خاص لیول تک ہوتا ہے جو دوسرے صحابہ کرام کو نصیب نہیں ہوا۔ اور یعنی اگر آپ صحابیات کی، ازواج مطہرات کی سیرت پڑھیں تو انسان کو کبھی کبھی جی چاہتا ہے کہ کاش میں بھی عورت ہوتا اور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہوتا، اس لیے کہ جو قرب کسی شخص کا اس کی بیوی کو ملتا ہے وہ کسی دوسرے کو نہیں ملتا، تو یہ ان کا خاص اعزاز ہے۔ اچھا، اب ایک اور پہلو سے غور کیجئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشانی جو ہے وہ 3 کارنر سے آئی ہے۔ ایک تو کفار سے،
دوسرے منافقین سے، یہ دونوں جہنمی گروپ ہیں۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شفقت کی وجہ سے آپ کو اپنی بیویوں سے بھی پریشانی اٹھانی پڑی ہے، اور قرآن مجید اس پر گواہ ہے۔ ہم ایلا کا واقعہ پڑھ کے آئے ہیں سورہ احزاب میں، اور اب ہم یہ واقعہ پڑھ رہے ہیں سورہ تحریم میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ رات جو ہے اپنی تمام بیویوں کے پاس باری باری بسر کرتے تھے، اور عصر کی نماز کے بعد ایک فلائنگ وزٹ آپ تمام کے حجرات میں جاتے تھے، ان کی خیر خیریت دریافت کرتے تھے، کچھ دیر ان کے پاس بیٹھتے تھے۔ اب ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے پاس کہیں سے تحفہ آیا، ایک خاص پھول، مغافیر کے پھول کے شہد کا، اس میں ایک خاص سمیل جو ہے وہ اس پھول کی ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد بہت پسند آیا، اور قرآن مجید نے خود اس کو باعث شفا کہا ہے۔ تو ایک دن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب کے گھر گئے، وہاں آپ نے وہی جو معمول کہ آپ 10 منٹ بیٹھتے تھے، وہ بیٹھے، جب آپ چلنے لگے تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میں آپ کو شہد کا شربت پلاؤں؟ آپ نے کہا پلا دو۔ اب انہوں نے آہستہ آہستہ اس کو مکس کیا تاکہ اور ذرا 10 منٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ لیں، تو آپ نے شربت نوش فرمایا اور بہت معزوز ہوئے۔ پھر اگلی اہلیہ کے ہاں گئے، پھر اگلی کے ہاں گئے۔ اب ظاہر ہے کہ ٹائم جو ہے وہ کیلکولیٹر تھا، گھڑیاں نہیں تھیں، لیکن جب گھڑیاں نہیں ہوتی تھی لوگوں کے اندازے بڑے ایکوریٹ ہوتے تھے۔ تو اب اگلی بیوی کو محسوس ہوا کہ آپ آج 10 منٹ لیٹ آئے سے۔ پھر اگلا دن آیا، پھر انہوں نے 10 منٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جو ریگولر ٹائم تھا، اس کے بعد اینڈ میں کہا کہ جی آپ کو شہد کا شربت پلاؤں؟ آپ نے کہا پلاؤ، اور پھر وہ لیٹ ہو گئی۔ اب روز یہ معمول ہو گیا، تو ازواج مطہرات جو باقی تھیں ان سب کو تشویش ہوئی۔ اب وہ سر جوڑ کر بیٹھی۔ اگر انڈیویجول ہوتا تو مسئلہ کوئی نہیں تھا، لیکن اللہ کے رسول کے خلاف کوئی میٹھی پکانا جسے پنجابی میں کہتے ہیں، یا کوئی یعنی سرگوشی کرنا، یہ کیا تھا؟ یہ آفینس تھا۔ تو کٹھی ہوئی، ان کا مسئلہ کیا ہے؟ تحقیق کی، انہوں نے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں شہد کا شربت پیتے ہیں۔ اچھا وہ کیا جائے؟ انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بدبو سے بڑی نفرت ہے۔ تو اب جب جس کے پاس بھی اٹھ کے جائیں زینب کی طرف سے، ایک کے بعد دوسرے کے بعد، ہر ایک کہے کہ اللہ کے رسول آپ کے منہ میں سے اسمیل آ رہی ہے۔ حضور نے کہا اچھا میں تو کچھ نہیں کھایا، ہاں وہ زینب کے ہاں بس شہد پیا ہے، واقعی اسمیل آ رہی ہے، چلو پھر بتانا کسی کو نہ، میں آئندہ جو ہے وہ شہد نہیں پیا کروں گا۔ اب شہد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، جائز چیز ہے، اور مجھے اور آپ کو بھی یہ چیز جائز نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی کوئی نعمت جو ہے اپنے اوپر حرام کر لیں، اور اللہ کے رسول کو تو بالکل نہیں، ظاہر ہے وہ تو پوری امت کے لیے ایک مثال ہے۔ تو یہ دو عورتیں جو تھیں اس میں انوالو ہوئیں کہ حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ، دونوں ہوئے کہ حضرت ابوبکر کی بیٹی کہ حضرت عمر کی بیٹی۔ اب یہ اس میں انوالو ہوئیں کہ انہوں نے ایک کو آپ نے بتایا، اس نے دوسری کو بتایا، راز میں ایک گل دسا، اللہ کے رسول نے قسم کھا لی کہ ہم نہیں کھانا تھا، بس چپ کر کے رکھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا تھا کہ کسی اور کو نہ بتانا، انہوں نے اس کو بتا دیا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے خبر ہوئی کہ آپ کی بیوی نے وہ راز جو ہے وہ کسی دوسری فلانی کو بتا دیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے کنٹریس آدمی تھے، یعنی وہ جو اتھارٹیٹیو ٹائپ ہوتا نا، دبا کے رکھنا اور غصے میں رہنا، ہمیشہ ناک چڑھا کے رکھنا، وہ تو آپ کا سٹائل ہی نہیں تھا۔ تو بہت خوبصورت مقام ہے، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی کیوں حرام کرتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے، تبتغی مرضات ازواجک، جسٹ ٹو پلیز یور وائفس، واللہ غفور الرحیم، کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس کے بعد ایک جنرل پرنسپل بتایا، قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، اے مسلمانوں تم پر اللہ تعالیٰ نے تمہاری ان قسموں کا کھولنا فرض کر دیا ہے جو تم نیک کام کرنے سے اپنے آپ کو روکنے کے لیے کھا لو، واللہ مولاکم، اللہ تعالیٰ تمہارا حامی ہے، سرپرست ہے، وہو العلیم الحکیم، اور وہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ اب وہ بات شروع ہوئی، وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج میں سے کسی سے کوئی راز کی بات کہی، فلما نبأت بہ، لیکن جب انہوں نے اس کو دوسرے کو بتا دیا، اس کو
افشا کر دیا، وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ بات کھول دی کہ آپ کی اہلیہ نے وہ راز فاش کر دیا ہے۔ اب آپ کی کرٹسی دیکھیے، آپ نے لائن حاضر نہیں کیا، ادھر آؤ دو ذرا دسو حقیقت سے یہ کیا ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شایانہ شان نہیں ہے۔ آپ نے باتوں باتوں میں ہلکا سا ایک ریفرنس دیا، عرف بعدہ وأعرض عن بعد، اور باقی بات گول کر دی۔ یعنی یہ ایکسپلینیشن کال کرنے والا انداز ہے نا، یہ اس کا بالکل الٹ ہے کہ فلما نبأہا بھی، تو جب فلما نبأت بھی وأظہرہ اللہ علیہ عرف بعدہ وأعرض عن بعد، فلما نبأہا بھی، تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس اہلیہ کو یہ بات جتلائی تھوڑی سی، قالت من نبأک ھذا، ایویں تانوں کنے کیا، اور یہ گھر کی اس میں ایٹماسفیئر کا ایک حصہ ہے۔ اگر آپ سخت گیر ہیں تو ایسی حرکت ہوگی نہیں کبھی، اور اگر آپ نرم دل ہیں تو ہلکا ہلکا مسکراتے مسکراتے، یہ نہیں ہونے کہا کہ میں نے نہیں کیا۔ دیکھیے حضور کی اہلیہ نے یہ نہیں کہا کہ نہیں میں نے تو نہیں کسی کو بتایا، تو کہا ایویں ہی تانوں کنے کیا، من نبأک ھذا، قال نبأنی العلیم الخبیر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مجھے خبر دی ہے علیم و خبیر نے، اللہ تعالیٰ نے، لہذا خبر درست ہے۔ اب اللہ تعالیٰ حضور کی ازواج سے ڈائریکٹ خطاب کرتا ہے۔ ایک تو خطاب ہم نے دیکھا تھا 21ویں 22ویں کے جنکشن پر، جو آدھا رکوع ادھر ہے آدھا ادھر ہے، اب ڈائریکٹ خطاب ہوا ان تتوبا الی اللہ۔ ہم سورہ منافقون میں آج پڑھ کے آئے ہیں نا کہ تقاضا کیا گیا منافقوں سے کہ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف آفینس کیا ہے، ان کی خدمت میں حاضر ہو کر اقرار جرم کرو، اقبال جرم کرو، کنفیس کرو، پھر وہ تمہارے لیے استغفار کریں گے تو بخشے جاؤ گے۔ اب کیا ہوا، ان تتوبا الی اللہ، اگر تم دونوں توبہ کرو، اللہ کے حضور کنفیس کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بٹوین دا لائن معافی مانگو، تو اللہ کے ہاں توبہ وہ ہوگی۔ فقط سخت قلوبکما، اور تمہارے دل اس کی طرف مائل ہیں ہی۔ یہ سغا جو ہے یہ اصل میں ان الفاظ میں سے ہے کہ جو محاورے میں جا کر ایک دوسرے کو الٹ معنی بھی دیتے ہیں۔ پٹ آن، پٹ آف، کپڑے پہننا پٹ آن، کپڑے اتارنا پٹ آف۔ تو سخت بھی کیا ہے، اسی طرح رغبت جو ہے یہ بھی عربی زبان میں دونوں معنی دیتا ہے۔ رغبہ الا، کسی کی طرف مائل ہونا، اور رغب ان، کسی سے منہ موڑنا۔ پہلے پارے کے آخری رکوع میں وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن صَفِيَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ تو یہاں بھی سخت ہے، اس کا بہت سے لوگوں نے ترجمہ کیا ہے کہ تم راہ سے ہٹ گئی ہو۔ ان تتوبا الی اللہ، اگر تم اللہ کے جناب میں توبہ کرو، فقط سخت قلوبکما، تو تمہارے دل تو مائل ہیں ہی، بس ایویں تھوڑی سی ہیزیٹیشن ہے کہ ایک ایسا شفیق افسر یا شوہر ہو تو پھر ذرا اس سے معافی مانگنے میں تھوڑی سی ہچکچاہٹ ہوتی ہے، باقی سخت گیر ہو تو کس طرح نہیں معافی مانگی جاتی۔ فقط سخت قلوبکما وَإِن تظاہر علیہ، اور اگر تم جتھے بازی کرو گی میرے نبی کے خلاف، فإن اللہ ہوا مولاه، تو یاد رکھنا اللہ تعالیٰ اپنے نبی کا حامی ہے، وجبریل، اور جبرائیل بھی ان کا حامی ہے، وصالح المومنین، اور نیک مسلمان بھی ان کے حامی ہیں۔ سورہ احزاب میں آپ کو سنا تھا ایلا کے واقعے میں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی بات کہنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، تو آپ نے اجازت مانگی، جو دربان تھے باہر بیٹھے ہوئے صحابی، تو انہوں نے جا کے پوچھا، حضور نے کہا کہ نہیں اس وقت ملاقات نہیں ہو سکتی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ شاید اس لیے کہ میں حفصہ کا شوہر ہوں اس لیے آپ یہ بات جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ تو آپ نے باہر سے آواز دی، اللہ کے رسول یہ نہ سمجھیے کہ میں حفصہ کی سفارش کرنے کے لیے آیا ہوں، آپ حکم دیں گے تو میں اس کو سر لے کر بھی حاضر ہو جاؤں گا، لیکن مجھے ضروری بات آپ سے کرنی ہے، اس لیے میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں۔ تو صالح المومنین والملائکۃ بعد ذلک ظہیر، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے سب فرشتے بھی ان کے مددگار ہیں، اللہ کے رسول کے، تمہیں کوئی نہیں پوچھے گا، تمہارے ساتھ کھڑے ہونے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اور پھر ایک آخری بات کہہ دی، عسیٰ ربہ ان طلقکن، جان لو کیا عجب، بعید نہیں کہ اس کا رب یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رب ریپلیس کر دے اپنے نبی کے لیے بیویاں خیرم من کنہ، تم سے کہیں بہتر،
کس اعتبار سے؟ مسلماتن ایز مسلمس، مومناتن ایز بلیورس، قانتاتن اوبیڈینٹ، تائباتن توبہ کرنے والیاں ریپینٹنٹس، عابداتن عبادت گزار، سائحاتن روزے رکھنے والیاں، طیباتن وابکارا، اور وہ شوہر آشنا بھی ہو سکتی ہیں، مطلقہ اور بیوہ بھی، اور ورجنز بھی اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو پرووائڈ کر سکتا ہے۔ تمہاری آکڑ کس بات کی ہے؟ تمہیں اللہ تعالیٰ نے جو عزت دی ہے وہ اپنے نبی کی بیوی ہونے کی حیثیت دی تھی ہے، اور تم میرے نبی کو آنکھیں دکھانے لگی ہو۔ اللہ تعالیٰ تمہیں ریپلیس کر سکتا ہے بہتر بیویوں سے جو ہر اعتبار سے تم سے بہتر ہوں گی۔ وہ ورجنز بھی ہو سکتی ہیں اور شوہر آشنا بھی ہو سکتی ہیں۔ الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله